یہ دیکھو، یہ پورے وہ آبادیاں ہے یہاں پہ لوگ رہتے تھے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے آئے تھے۔ اور یہ دیکھو، یہ باغات ہے آس پاس سارے، اور یہ پہاڑ ہے۔ دیکھو ان پہاڑوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یہ پورا سفر طے کر کے پہاڑوں کے اوپر، کیونکہ اس ٹائم تو یہ روڈ، یہ راستے واسطے، یہ لوگ وغیرہ، یہ گاڑیاں شاڑیاں، یہ چیزیں تو نہیں تھی، فیسلٹیز تو نہیں تھی، تو وہ خود یہ ان پہاڑوں کے اوپر اکیلا تنہا، یا شاید اس کے پاس اس کے ساتھ زین بن حارثہ تھے، تو وہ اکیلے ان پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے یہ طائف آئے تھے۔ اور یہاں پہ جب تبلیغ شروع کیا، پھر میں بعد میں اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ کس سے وہ ملا۔ وہ 3 بھائی تھے جو کہ ان سے ملا، اور تینوں نے انکار کیا، تو پھر انہوں نے بچوں کو کہا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کو مار دو، تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے، پھر اس کی ایک ہسٹری ہے، میں بتا دوں گا۔ تو یہ دیکھو، یہ پورا وہ علاقہ ہے، دیکھو یہ دیکھو بھائی، پورے طائف کا سیر کر لو اوپر سے۔ یہ دیکھو، یہ پورا وہ علاقہ ہے نا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین سے تنگ آ کر یہ پورے پہاڑوں کو، یہ جو طائف اور مکہ کے بیچ میں جتنے بھی پہاڑ ہیں، ان کو کراس کرتے ہوئے طائف پہنچے تھے یہاں پہ تبلیغ کرنے۔ اور پھر کیا ہوا کہ 3 بھائی تھے، تینوں بھائی کو انہوں نے دعوت دی کہ وہ یہاں پہ حکمران تھے یا سردار تھے اس ٹائم کے، تو ان کی بات مانی جاتی تھی، لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے ایک بھی بات نہیں مانی اور ان کو جھٹلا دیا۔ پھر مکے کے جو طائف کے جو بچے تھے، ان کو انہوں نے حکم دیا کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، اور یہ دیوانہ ہے، ان کو یہاں سے مار بگائے۔ انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا، وغیرہ۔ زید بن حارثہ شاید غالباً تھے ان کے غلام، جو کہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور کافی ان کو زخمی کیا۔ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم پھر ایک گلہ نکلا ہے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کس قوم کی طرف بھیجا ہے۔ پھر یہاں سے جا کے پھر عتبہ اور شیبہ کا جو باغ ہے وہ آگے ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں ہے، میں آگے جا کے آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اور وہ بھی ان کی دشمن تھے، لیکن پھر بھی جب عرب کا ایک وہ تھا، یہ ان کا ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی پناہ کے لیے آپ کے پاس آتا تھا، چاہے آپ کو دشمن بھی تھا، ہمارے پختونوں کا بھی یہی رواج ہے، اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہو لیکن آپ کے پاس پناہ کے لیے آ جائے تو پھر آپ پناہ دے ہی دیتا ہے، تو انہوں نے پناہ دیا۔ اب بہت لمبی ہسٹری ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ دیکھو، یہ پھر وہ علاقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مکہ اور طائف کے بیچ میں جو پہاڑ ہے یہاں پہ پیدا، کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم فیسلٹیز، گاڑیاں شاڑیاں، روڈ وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھے، تو یہ پہاڑ، سارے پہاڑ کراس کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچے طائف میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، تو عام طور پر عمرہ زائرین یا حج زائرین یا جو بھی باہر ممالک سے آتے ہیں یا سعودیہ کے اندر رہتے ہیں، تو یہاں طائف کی طرف جب رخ کرتے ہیں تو عموماً اسی مسجد کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہسٹوریکل پلیس ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اسٹے کیا تھا اپنی تبلیغ کے دوران، جب تبلیغ کے لیے یہاں طائف آئے تھے، تو یہاں پہ 10 دن غالباً انہوں نے اسٹے کیا یہاں پہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایگزیکٹ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ یہی پہ مسجد بنی ہوئی ہے، پرانی ٹائپ مسجد ہے۔ یہ دیکھو، لائٹ شائٹ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن عموماً جو عمرہ زائرین یا جو بھی لوگ یہاں کے وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور یہاں یہ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ مسجد کے مناظر ہیں، اور اوپر جو جگہ ہے میں اوپر جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سا جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طائف کے طرف جب انہوں نے فیصلہ کیا، تو پہاڑ جو مکہ اور طائف کے بیچ میں جو پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے طائف آ گئے۔ اور طائف میں چونکہ اس ٹائم 3 بھائی تھے، یہاں پہ وہ تینوں سردار تھے، ایک تھا عبد العلین نام تھا شاید، اور دوسرا نام تھا حبیب، اور تیسرا نام تھا مسعود۔ وہ فرداً ایک کے پاس چلے گئے،
کہ میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور میں یہاں دعوت دینے آیا ہوں، تو آپ لوگ انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگ میرا مدد کریں یا میرے ساتھ ہو جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اور انہوں نے چونکہ وہ اپنے اقتدار کے نشے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو چنا ہے تو مکہ میں بڑے بڑے سرداران ہیں، تو ان کو کیوں نہیں چنا؟ تو انہوں نے جھٹلا دیا، اور ایک نے تو بالکل بات کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ ہو سکتا ہے آپ ہو اور میں آپ کو کوئی گستاخی کروں، اور آپ ویسے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ ہو تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے چلے گئے، لیکن انہوں کو ایک ریکویسٹ کی کہ چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ تو نہیں مانتے، لیکن آپ یہ کر لیں کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اسے بات باہر نہیں جانا چاہیے، میں کہیں اور جا کے کسی اور سے ملوں گا، کسی اور رسول خور بندے سے ملوں گا اور دعوت دوں گا اور یہاں پہ اپنا کام کروں گا۔ تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اور بچوں کو انہوں نے سب کو پورا شور شرابہ کیا کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یا پاگل ہے، اور ان کو یہاں سے بگاؤ۔ تو بچوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا، اور شاید ان کا غلام جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ساتھ تھے تو انہوں نے بھی کافی دفاع کیا، وہ بھی زخمی ہو گئے، لیکن وہ نہیں بچا سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کافی وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن اینی وے پھر وہیں سے جا کے یہ جو پرلے سائڈ اور اس کے آگے والے کچھ جو باغات آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک باغ جو تھا وہ عتبہ اور شیبہ کا یہی بھی باغ ہوتا تھا، وہ طائف کی طرف آتے تھے، یہاں پہ انہوں نے ایک باغ رکھا ہوا تھا انگور کا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے یہاں پہ پہنچ گئے، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے انگور پیش کیا، انگور بھیجا، کرسی دے دی، کیونکہ عرب کا یہ پورا ایک رواج تھا کہ کوئی بھی اگر اس طرح بندہ آتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی پناہ کی، تو ان کو کافی مدد دی جاتی ہے، جس طرح ہمارے پختونوں میں اس طرح روایات ہیں۔ تو ان کو انگور دی، پھر ان کا ایک غلام تھا جو کہ نصرانی غلام تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اور اس نصرانی غلام نے پوچھا کہ آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کہا کہ انہوں نے جب جگہ بتا دی، تو انہوں نے کہا یونس کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بھی پیغمبر ہوں، وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو جو نصرانی غلام تو ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے بھی ان کا ہاتھ چوما، اور اس طرح ان سے پوچھا کہ کہاں سے، کس طرح، پورا انہوں نے پوچھ لیا۔ اینی وے یہ پورا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھو، یہ پرانے جو یہ کنڈرات ہے، یہ اس لیے انہوں نے چھوڑے ہوئے کہ یہ وہ علاقہ ہے، یہ مانومنٹس کے طور پہ اور یہ جو ہسٹوریکل پلیسز کے طور پہ سعودی حکومت نے رکھے ہوئے، تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سی جگہ ہے۔ اور یہ ان میں سے ایک وہ جگہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی طرف جاتے تھے یا کہیں جاتے تھے، تو اوپر سے ایک گھر سے وہ گزر جاتے تھے، تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اوپر سے کوڑا کرکٹ یا گندگی وہ پھینک دیتی، تو یہ وہ پورا علاقہ ہے۔ دیکھو، یہ آس پاس جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب باغات ہے، اور یہ پورا وہ علاقہ ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرنے آئے تھے، اور یہاں پہ ان کو پتھر پڑے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا، نیکسٹ جو بھی سامنے آئے گا میں آپ کو دکھا دوں گا۔